بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا، ہماری تمام جائز خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ، تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کر، یا اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرما دے، یا اللہ ان کی اس مشکل کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رہے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے، ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ اس چیز کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں کہ ان پر کوئی جادو کیا گیا ہے، یا تعویذات کے ذریعے ان کی پریشانی کو بڑھانے کے لیے جنات بھیجے جاتے ہیں، یا ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے۔ اور یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جادو ہو سکتا ہے، جادو کے اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، انسان کو پریشان کرنے کے لیے، انسان کی طبیعت کے اوپر اثر کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ کا دشمن آپ کو پریشان کر سکتا ہے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آ سکتی ہے، ہر کام میں بندش ہو سکتی ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ کافی حد تک یہ چیزیں ممکن بھی ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ سب نہ ہونے کے بعد بھی یہ سارے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی بھی بہن بھائی کو یہ شک ہے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، ان کے کسی دشمن نے ان کی ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، گھریلو پریشانیوں کے لیے، کاروبار میں بندش کے لیے،
تو وہ بہن بھائی ایک چھوٹا سا عمل لے کر میں حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ وہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ضرور دور فرمائے گا، اور اگر آپ پر کوئی جادو کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر پر امید ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا فرمائے گا۔ عمل بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مختصر سا ہے، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، پنجگانہ نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے اپنی نماز جو ہے وہ پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک آپ اپنی نماز قائم نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ کیسے دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ پاک کو خوش کریں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جب تک ہم وہ ادا نہیں کریں گے ہم اللہ پاک سے کچھ بھی مانگنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نماز قائم کریں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب نماز پڑھ لینی ہے، یہ عمل آپ فجر یا مغرب ان دونوں نمازوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر میں کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل کر لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل نہیں کر پاتے تو آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ اول و آخر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پاس آپ نے ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، اس پر آپ نے دم کرنا ہے، اور پھر وہ پانی خود بھی پی لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ پلائیں۔ یہ عمل گھر میں کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو خاص یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ عمل کیا گیا ہے، یعنی اس پر کوئی کالا جادو، کوئی تعویذات کے ذریعے کوئی بھی ایسا عمل کیا گیا ہے، تو وہ یہ پانی خصوصی طور پر خود پی لیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورے گھر والوں پر یہ عمل کیا گیا ہے تو آپ وہ وظیفہ کر کے تمام گھر والوں کو وہ پانی پلا دیں۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پانی کا ایک گلاس لے لیں، اس پر آپ نے دم کرنا ہے، اور وہ پانی خود بھی پی سکتے ہیں اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ عمل گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، اور آپ یہ عمل کریں اور اپنے تمام گھر والوں کو وہ پانی پلا دیں اور خود بھی وہ پانی پئیں۔ یہ عمل آپ نے باقاعدگی سے 7 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان 7 دنوں میں ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہونے لگے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آپ پر جو بھی بندش ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔